الرحمن صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 11 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مسجد نبی کے دوسرے مؤذن تھے۔ آپ کے والد کا نام قیس بن زائدہ اور والدہ کا نام عاتقہ بنت عبداللہ تھا، جنہیں ام مکتوم کہا جاتا تھا۔ اسی نام کی طرف منسوب ہو کر وہ مشہور ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نابینا ہونے کے باوجود دین سیکھنے میں کوئی کمی نہیں کی، بالکل شروع میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قرآن پاک میں تقریباً 16 آیات حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں تعلیم کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے کہیں تشریف لے جاتے تو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا تھا۔ وہ نابینا ہونے کے باوجود ہر وقت اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ سن 115 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ اللہ کی قدرت، سمندری مچھلی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین پر بے شمار غذائیں پیدا فرمائی، اسی طرح سمندر میں بے شمار قسم کی مچھلیوں کو ہماری غذا بنا دیا۔ لوگ ہزاروں سال سے سمندری مچھلیوں کا شکار کر کے اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں، لیکن آج تک مچھلیاں ختم نہیں ہوئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کھارے اور میٹھے سمندر کی مچھلیوں کے ذائقے میں ایک خاص فرق بھی ہوتا ہے۔ بے شک یہ اللہ کی قدرت اور بندوں پر اس کی بڑی عنایت ہے، جس نے ان کے لیے مچھلی جیسی اہم غذا کا انتظام فرض کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجزی بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ فائدہ: اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ سنت کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ اہم عمل کی فضیلت: قرض معاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب یہ دیکھا کہ کوئی مجبور ہے تو اپنے آدمیوں سے کہتا کہ اس کے قرض کو معاف کر دو، امید ہے کہ اللہ ہم کو بھی معاف کر دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ گناہ کے بارے میں اپنے علم کو چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص سے کوئی علم دین کی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو چھپایا، حالانکہ وہ چیز اس کو معلوم ہے، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ کے بارے میں انسانوں کے حرص و لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہو تو وہ تیسرے کی طلب کرے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ بارے میں اہل جنت کا کھانا پینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ سب باتیں اسی طرح ہوگی، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی کر دیں گے، اور وہ ان باغوں میں اطمینان سے ہر قسم کے میوے مانگتے ہوں گے۔ اسمت سرما سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سرموں میں سے بہتر سرما اسمت ہے، جو آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو، اور اچھی چیز کو بری چیز سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔